بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق متعین کر کے رہتی دنیا تک انہیں تحفظ فرما دیا اور ان سے بدسلوکی کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی۔ یہ اسلامی واحد مذہب ہے جو انسانیت کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور نرمی کا درس دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مینڈک کو مارنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے اور اسلام میں مینڈک کو مارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کسی جاندار چیز کو ہرگز نہ مارو۔ اب مینڈک کو مارنے کے بارے میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں منع فرمایا کہ مینڈک کو مارنا جائز نہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس بارے میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتے چلیں جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مینڈک کو دوا میں استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا۔ ناظرین، اب سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے محبوب نے اس طبیب کو دوا بنانے کے لیے مینڈک کو مارنے کی اجازت نہیں دی تو عام حالت میں اس کو مارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں مینڈک کو مارنا جائز نہیں، مینڈک کو مارنا حرام ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ مینڈک ان جانوروں میں سے ایک جانور ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں 35 جانوروں کا ذکر آیا ہے جن میں سے ایک مینڈک بھی ہے۔ ناظرین، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مینڈک کی کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ جو ٹرٹراتا ہے دراصل یہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ زمشری کا یہ قول ہے کہ مینڈک اللہ کی یہ تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان الملک القدوس، لہٰذا اس کی آواز سے تنگ نہ ہوا کرو۔ حدیث میں اس بات کی بھی وضاحت ملتی ہے کہ ہر جاندار چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو ایک لاہ کی طرف بلایا اور ان کے بتوں کو جھٹلا دیا تو اس نے آپ علیہ السلام کے لیے آگ کا ایک الاؤ تیار کرایا جس میں اللہ کے محبوب کو پھینکنے کا ارادہ کیا۔ جب اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو پوری کائنات میں ذرہ ذرہ لرز اٹھا۔ اس دن تمام شیطانی طاقتیں بہت خوش تھیں، لیکن ان کے علاوہ کائنات کی ہر شے پریشان تھی۔ ان مخلوقات میں ایک مینڈک بھی تھا جس کا دل نبی کی محبت کی وجہ سے غمگین تھا۔ پھر یہ مینڈک دریا کی طرف جاتا ہے اور اپنے منہ میں پانی جمع کرتا ہے تو دریا بھی حیران ہو کر اس مینڈک سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تو پانی پینے کے بجائے اپنے منہ میں جمع کرتا جا رہا ہے، جس پر مینڈک نے جواب دیا، میں اللہ کے پیارے نبی کو اس آگ سے بچانے کے لیے یہ پانی اپنے منہ میں لے کر جا رہا ہوں جس میں اللہ کے دشمن نے انہیں پھینک دیا ہے۔ دریا اس سے کہتا ہے، تیرے ذرا سے پانی سے کیا وہ آگ بجھ جائے گی؟ تو مینڈک بڑی عاجزی سے اس سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے ذرا سے پانی سے وہ آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن میں اپنی حیثیت کے مطابق کوشش تو کر رہا ہوں تاکہ کل میں اپنے رب کو بتا سکوں کہ میں نے جتنا میرا بس تھا اتنی کوشش کی۔ تو ناظرین، یہ وہ کردار ہے جو مینڈک نے اللہ کے دوست کو بچانے کے لیے کیا اور اس کے کردار اور جذبے کی وجہ سے آج اس کو مارنے کی ممانعت ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اسٹوری اینڈ وظیفہ پلانٹ کو ضرور سبسکرائب کریں